بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام صبور علی ہے۔ میری عمر 40 سال ہے۔ میرے والد ایک وکیل تھے، اماں بھی وکیل تھیں۔ اماں اور ابا کی پسند کی شادی کے بعد دونوں نے کافی مشکلات برداشت کیں۔ وکلا کی نوکری کے باوجود اماں ابا کو لوگوں کی باتیں سننی پڑیں، لیکن اماں ابا نے ایک دوسرے کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ میری پیدائش کے بعد جا کر اماں ابا کو کچھ سکون ہوا۔ لوگوں نے، رشتہ داروں نے باتیں سنانا بند کی، لیکن یہ بھی سکون زیادہ دیر تک قائم نہ رہ سکا جب میری اماں کے گھر ایک خواجہ سرا بچہ پیدا ہوا۔ ابا تو غم سے نڈھال ہو گئے تھے، لیکن اماں کو وہ بچہ بھی اتنا ہی عزیز تھا جتنا میں۔ ابا اس بچے سے نفرت کرتے تھے، لیکن اماں اس کے سارے ناز نخرے اٹھاتی۔ ایک روز میری اماں کا خواجہ سرا بچہ باہر نکل گیا اور ایک ایکسیڈنٹ میں مر گیا۔ ابا نے تو جیسے شکر کا سانس لیا، لیکن اماں کی حالت ناساز تھی۔ اماں کو اس بچے کا بہت دکھ تھا۔ وہ اماں جو میرے ابا سے بے حد محبت کرتی تھیں، جن کی خاطر لوگوں سے باتیں بھی سنی تھی، اب وہی اماں ابا سے سخت نفرت کرنے لگ گئی تھیں، جو ابا کو بالکل بھی منظور نہیں تھا۔ ابا نے اماں کی نفرت کی اتنی پریشانی لی جس سے ان کا بی پی ہائی ہوا اور وہ دنیا سے چل بسے۔ میری اماں نے بیوگی بہت سادگی سے پردے میں گزاری، لیکن اماں کی نفرت ابا کے لیے جوں کی توں رہی۔ اماں نے ابا کے لیے جو کچھ کیا تھا، اس کے بدلے ابا نے جو اماں کے ساتھ کیا، اپنے ہی خون سے اتنی نفرت کی کہ اماں کے دل سے ایسے اترے کہ مر کر بھی اپنی جگہ دوبارہ نہ بنا پائے۔ اماں پڑھی لکھی تھیں تو پھر سے وکلا کی نوکری شروع کر دی۔ اماں کا خواب تھا کہ میں ایک ڈاکٹر بنوں۔ مجھے بھی اماں کا خواب پورا کرنا تھا۔ اس دنیا میں میرے اور اماں کے علاوہ ہم دونوں کا ایک دوسرے کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ اماں صبح نوکری پر جاتی تو میں اسکول چلی جاتی۔ اماں نے مجھے پڑھانے میں بہت محنت کی، لیکن اکثر انسان کی زندگی میں آزمائش کا وقت آتا ہے اور اللہ اسے ہی آزمائش کے لیے بار بار چنتا ہے جسے وہ حد سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ اماں کی زندگی میں اس بار آزمائش میری صورت میں آئی۔ میں میڈیکل کالج گئی تو وہاں ایک لڑکے سے پیار کر بیٹھی۔ میرے نمبر کم ہونا شروع ہوئے۔ اماں کو اتنی تکالیف دیکھنے کے بعد بس ایک مجھ سے ہی امید تھی۔ میرے کم نمبروں کی وجہ اماں کو کسی صورت سمجھ نہیں آ رہی تھی، لیکن میں جانتی تھی کہ وجہ کیا ہے۔ میں اماں کو بتانا چاہتی تھی، لیکن کبھی بھی بتا نہیں پائی۔ ایک روز میں کالج جاتے وقت اپنی بہت اہم کتابیں گھر بھول گئی۔ اماں نے جب وہ کتابیں دیکھیں تو وہ مجھے دینے کالج پہنچ گئیں۔ جب انہوں نے مجھے بلوایا تو میں کالج میں موجود نہیں تھی، کیونکہ میں باہر اپنی محبت کے ساتھ لنچ کرنے گئی ہوئی تھی۔ اماں عجیب سی کیفیت میں جب کالج سے باہر نکلیں تو مجھے کسی غیر کے ساتھ گاڑی سے نکلتے دیکھ حیران رہ گئیں۔ میں بھی زیغم کے ساتھ باتوں میں اس قدر مشغول تھی کہ سامنے اماں کو دیکھ ہی نہیں پائی۔ ہوش تو تب آیا جب اماں نے میرا بازو کھینچ کر میرے چہرے پر زوردار تھپڑ مارا۔ کبھی کبھی والدین کا تھپڑ وقت کے مارے گئے تھپڑ سے زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ میں آج بھی اپنے رب کا شکر ادا کرتی ہوں کہ وقت پر اماں نے تھپڑ مار دیا، ورنہ ساری زندگی کے لیے دلدل میں پھنس جاتی۔ میرے چہرے کا رنگ اماں کو دیکھتے ہی اڑ گیا۔ زیغم بھی سمجھ چکا تھا کہ تھپڑ مارنے والی عورت میری اماں ہے۔ اماں نے آنسوؤں بھری افسوس نظروں سے میری طرف دیکھا۔ مجھے لگا میں زمین میں دھس گئی۔ شرمندگی کے مارے مجھ سے اماں کے سامنے نظریں نہیں اٹھائی جا رہی تھیں۔ میں چہرہ جھکائے رونے میں مشغول تھی۔ مجھے شدید حیرت کا جھٹکا لگا جب اماں زیغم کے پاس گئیں اور اپنی آخری امید کو بچانے کے لیے زیغم کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ اماں نے زیغم سے بولا کہ وہ میری زندگی سے چلا جائے۔ میں اماں کی آخری آس ہوں۔ اماں کی کل کائنات میں ہی ہوں۔ اس کائنات کو نہ اجاڑے۔ مجھے خود پر بہت افسوس ہو رہا تھا۔ اماں نے روتے ہوئے میرا بازو پکڑا اور اپنے ساتھ لے گئیں۔ گھر آ کر اماں نے کوئی بات نہ کی۔ نارمل جیسے پہلے وقت گزرا تھا اب بھی ویسے ہی تھی، پھر بھی نہ جانے کیسی بے چینی تھی جو میرے اندر قائم تھی۔ اماں نے مجھے کالج جانے سے نہیں روکا تھا۔ میں روزانہ کالج بھی جاتی تھی۔ زیغم نے کئی بار مجھ سے بات کرنے کی کوشش کی، لیکن میں اس کو ہمیشہ نظر انداز کر دیتی۔ دل بے چین رہتا تھا۔ جب دل چاہتا کہ زیغم سے بات کر لوں تو اماں کے جڑے ہاتھ یاد آ جاتے۔ میں نے ایک روز اماں سے بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ شام کے وقت میں اماں کے پاس گئی تو اماں کسی سے فون پر بات کر رہی تھیں۔ اپنے سامنے مجھے دیکھ کر ایک دم چونک گئیں اور فون بند کر دیا۔ مجھے حیرت تو ہوئی، لیکن نظر انداز کر کے میں اماں کے پاس بیٹھ گئی۔ اماں نے سوالیہ نظروں سے میری طرف دیکھا۔ میں نے ان کے قدموں میں بیٹھ کر ان کی گود میں سر رکھ دیا اور پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اماں نے نرمی سے میرے سر پر ہاتھ رکھ دیا۔ میں نے آنسوؤں سے بھری آنکھوں سے اماں کی طرف دیکھا تو ان کی آنکھیں بھی چھلک پڑیں۔ میں نے اماں سے معافی مانگی اور وعدہ کیا کہ میں اب کبھی بھی زیغم سے نہیں ملوں گی۔ اماں نے مسکرا کر میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور مجھے آرام کرنے کا بولا۔
کمرے میں آنے کے بعد میں ساری رات نہیں سو پائی۔ اگلے کئی روز میں نے زیغم کو بالکل نظر انداز کر دیا، خود کے دل کو پتھر کا کر لیا۔ ایک روز میں کلاس لے کر باہر نکلی، میری جان نکل گئی جب کسی نے میرے منہ پر اپنا بھاری ہاتھ رکھا، مجھے گھسیٹنا شروع کر دیا۔ اس شخص کا چہرہ میری کمر کی طرف تھا، کچھ اس شخص کے ہاتھ کی دباؤ کی وجہ سے بھی میں اس کی طرف دیکھ نہ پائی۔ وہ مجھے ایک خالی کمرے میں، جہاں اسٹوڈنٹس کی تعداد نہ ہونے کے برابر تھی، وہاں لے گیا اور کمرے میں لے جا کر میرے چہرے سے ہاتھ ہٹایا۔ کمرے کا دروازہ کسی نے باہر سے بند کر دیا تو میری جان ہوا ہوئی۔ چہرے سے ہاتھ ہٹتے ہی میں نے مڑ کر دیکھا تو حیرت کی انتہا نہ رہی، کیونکہ میرے پیچھے زیغم کھڑا تھا۔ ہوش تو میرے تب اڑے جب اس کے ہاتھ میں پستول دیکھی۔ میری آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں جب اس نے میری کن پٹی پر پستول کی نالی رکھی۔ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں نے کانپتے وجود کے ساتھ زیغم کی طرف دیکھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا کر رہے ہو؟ تم تو مجھ سے پیار کرتے تھے، پھر یہ سب کیا ہے؟ اس کی اگلی بات نے میری جان نکال دی جب اس نے بولا کہ وہ مجھ پر ایسے ہی پستول رکھے ایک ویڈیو بنائے گا اور اماں کو سینڈ کر دے گا اور بہت سی رقم لے کر وہ مجھے چھوڑ دے گا، لیکن اگر میری اماں پیسے نہ دے سکی تو وہ مجھے مار دے گا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی شخص ہے جو مجھ پر جان چھڑکتا تھا، جس نے مجھے چند دنوں میں اپنی محبت کے جال میں پھنسا کر اپنی سگی ماں کی محبت کو نظر انداز کرنا سکھا دیا تھا۔ میں نے زیغم سے بولا کہ وہ ایسا کیوں کر رہا ہے۔ میری روح کانپ گئی جب اس نے مجھے بولا کہ جو اپنی سگی ماں کی نہیں ہو سکتی، جس نے بیوگی میں بس اپنی اکلوتی اولاد کی ہی فکر کی، میں ایسی لڑکی سے ہرگز محبت نہیں کر سکتا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ میں نے محبت میں اپنا نقصان خود ہی کیا تھا۔ اب سمجھ آیا کہ اماں نے اس دن میرے چہرے پر تھپڑ کیوں مارا تھا۔ اصل میں وہ میری آنکھیں کھولنے کے لیے تھا۔ میرا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ زیغم میری ویڈیو بناتا، کسی نے باہر سے بہت زور سے دروازہ کھٹکھٹایا اور زیغم کو آوازیں دینے لگا۔ زیغم نے جلدی سے باہر جا کر دیکھا تو باہر پولیس کھڑی تھی۔ میں جلدی سے روتی ہوئی باہر بھاگ گئی۔ زیغم نے مجھے پکڑنے کی کوشش کی، لیکن میں اس کے ہاتھ کو جھٹکتی جلدی سے پولیس کے پاس آ گئی اور ان کو سب کچھ بتا دیا۔ لیکن میری جان اس وقت نکلی جب پولیس نے میرے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں لگا دیں۔ میں ہکا بکا سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ اتنے میں زیغم میرے پاس آیا اور مجھ پر ہنسنے لگا۔ مجھے حیرت کا دوسرا جھٹکا لگا کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ میرا دماغ سائیں سائیں کرنے لگا۔ جب زیغم نے کچھ پیسے نکال کر پولیس انسپکٹر کو پکڑائے، مجھے اس وقت سمجھ آئی کہ زیغم کوئی عام باپ کی اولاد نہیں ہے، بلکہ وہ کسی امیر آدمی کی بگڑی ہوئی اولاد ہے۔ مجھے زیغم کے دھوکے کا اتنا دکھ نہیں تھا جتنا مجھے اپنی ماں کو دیے گئے دھوکے کا دکھ تھا۔ پولیس مجھے اریسٹ کر کے لے گئی تھی۔ جیل جا کر جب مجھے میرا جرم پتہ چلا تو میری روح کانپ گئی۔ میرا جرم یہ تھا کہ میرے بیگ سے بھورے رنگ کی کسی چیز کے پیکٹ نکلے ہیں جو ڈرگز تھیں۔ میں سمجھ گئی تھی کہ یہ کس کا کام ہے۔ مجھے زیغم پر بہت افسوس ہوا، لیکن اب کیا کیا جا سکتا تھا۔ جب پورا دن بھی میں گھر نہ پہنچی تو رات کے پہر اماں میرے پاس جیل تک پہنچ گئی۔ مجھے اماں کی محبت پر بہت پیار آیا۔ ماں تھیں، تلاش کرتے کرتے مجھ تک پہنچ ہی گئی تھیں۔ اماں کو اپنے سامنے دیکھتے جیسے مجھ میں بھی جان آئی تھی۔ میں بھی اپنے قدموں پر کھڑی ہوتی جیل کے دروازے تک آئی۔ اماں نے مجھے جیل میں بند دیکھا تو جیسے ان کی جان لبوں پر آ گئی۔ اماں وکیل تھیں تو جلدی مجھے چھوڑ دیا گیا۔ اماں نے میرا کیس لڑا اور 2-3 پیشیوں کے بعد میرا کیس بند ہو گیا۔ لیکن اب میرا دل ہر چیز سے اٹھ گیا تھا۔ مجھے رہ رہ کر خود پر غصہ آتا تھا۔ اماں نے مجھے بہت سمجھایا کہ غلطیاں انسانوں سے ہی ہوتی ہیں، لیکن مجھے بس زیغم کا ہی دکھ رہتا۔ ایک رات میں پانی پینے کی غرض سے کچن میں جا رہی تھی۔ اماں کے کمرے سے کسی کے اونچی اونچی آوازیں آنے لگی۔ میں نے تجسس کے مارے جیسے ہی اماں کے کمرے کا دروازہ کھولا، سامنے کھڑے انسان کو دیکھ کر میری جان نکل گئی۔ جب اماں کے بہت نزدیک میں نے اسی پولیس انسپکٹر کو دیکھا جو مجھے جیل لے کر گیا تھا۔ مجھے بہت حیرت ہوئی کہ یہ ہمارے گھر کیا کر رہا ہے۔ میں کشمکش میں خاموشی سے کچن میں جانے لگی تھی جب اندر سے اماں کی آواز آئی کہ تمہیں کس نے کہا تھا کہ اپنی ہی بیٹی کو جیل میں بند کر دو؟ جس پر مقابل کہہ رہا تھا، یار مجھے پتا ہوتا کہ یہ ہماری بیٹی ہے تو میں یہ بے وقوفی کبھی نہ کرتا۔ میں حیران تھی کہ یہ میں کیا سن رہی ہوں۔ میں اس شخص کی بیٹی؟ پر یہ بات کیسے ممکن تھی؟ اس کا مطلب تھا کہ اماں نے دوسری شادی کر لی ہے۔ میرا تو اپنا سانس بند ہونے لگا تھا۔ اماں نے مجھ سے اتنی بڑی بات کیوں چھپائی تھی؟ میرے دل میں زیغم کے لیے تو نفرت تھی ہی، لیکن اب میرے دل میں اماں کے لیے بھی نفرت پیدا ہو گئی تھی۔ اماں تو مجھے ٹھیک سے خود سے اٹیچ بھی نہیں ہونے دیتی کہ کوئی نیا مسئلہ کھڑا کر لیتی تھی۔ میں واپس اپنے کمرے میں آ گئی اور ساری رات سو نہ پائی۔
اگلے کئی روز اماں کا دروازہ بند ملتا تھا اور اگلی صبح میں اپنی کھڑکی سے کسی کو باہر جاتے دیکھتی تھی، جس کو اماں خود دروازے تک چھوڑ کر آیا کرتی تھیں۔ میں اماں سے بہت بدگمان ہو چکی تھی۔ میرے پاس اماں جتنا بڑا دل نہیں تھا۔ میں نے اماں سے بات کرنا بند کر دیا تھا، صرف ضرورت کے تحت بولتی، اور وہ بھی ہوں ہاں میں جواب دے کر۔ ایک روز اماں گھر پر نہیں تھی۔ میں گھر لوٹی تو پولیس والا گھر پر ہی تھا۔ مجھے عجیب سی کیفیت محسوس ہوئی۔ میں نے جھٹ سے اماں کو کال کی اور ان کو بتایا کہ پولیس انسپکٹر گھر پر موجود ہیں۔ اماں کو لگا شاید میں ڈر رہی ہوں، جس پر انہوں نے بولا کہ پریشان نہیں ہو، آپ اپنے کمرے میں جاؤ، میں آتی ہوں۔ میں نے پولیس انسپکٹر سے سلام لینا بھی گوارا نہ کیا اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میری اماں گھر آئیں تو سیدھا میرے کمرے میں آ گئی۔ میں جو اپنی کتابوں میں گھسی ہوئی تھی، اماں کے آنے پر سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ اماں نے مجھے پیار کیا اور پوچھا کہ کیا ہوا ہے۔ میں نے بھی آؤ دیکھا نہ تاؤ اماں کو پچھلی گزری رات کا سارا واقعہ بتا دیا، جس پر اماں کے ہوش اڑ گئے اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگیں۔ مجھے حیرت ہوئی۔ میں نے اماں سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے، ایسے کیوں رو رہی ہیں؟ جس پر اماں نے مجھے بتایا کہ پولیس انسپکٹر سے شادی کرنا ان کی مجبوری تھی۔ اماں نے چھپ کر شادی کر لی تھی کیونکہ ایک روز اماں گھر سے نکلیں تو محلے والوں نے باتیں بنانا شروع کر دیں کہ اب کس کو پھنساؤ گی۔ اماں پر الزام لگانا شروع کر دیے۔ اماں کو کچھ دنوں پہلے پولیس انسپکٹر کے گھر سے رشتے کا پیغام آیا، جس پر انہوں نے جلد بازی دکھائی اور شادی کر لی، کیونکہ میں مزید لوگوں کے طعنے اپنی بیوگی میں نہیں سن سکتی تھی۔ میں نے حلال کام کر کے لوگوں کے منہ بند کر دیے ہیں۔ اماں مجھے سب بتا رہی تھیں اور مجھے خود پر افسوس ہو رہا تھا کہ میں اماں کے لیے کیسے غلط سوچ سکتی ہوں۔ دوسری شادی ان کا حق ہے، اور پھر انہوں نے دوسری شادی مجبوری کے تحت کی ہے، شوق سے نہیں۔ اماں نے بتایا کہ میرے ابا کے 2 بچے اور بھی ہیں، بیوی کا انتقال ہو چکا ہے اور دونوں بچے شادی کر کے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ الگ رہتے ہیں۔ اماں نے ابا کے بارے میں سب بتایا اور یہ بھی کہ بہت جلد ہم ان کے ساتھ چلے جائیں گے۔ لیکن ایک بات جو میرے ذہن میں ادھم مچا رہی تھی وہ یہ کہ ابا نے زیغم سے پیسے لے کر مجھے اریسٹ کیا تھا۔ میرے دماغ میں ایک ہی بات بیٹھ گئی ہوئی تھی کہ پولیس حرام کھانے کے عادی ہیں، جبکہ 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی۔ میرے بھی ذہن میں ایک ہی بات بیٹھ گئی کہ سب پولیس افسر حرام کی کھاتے ہیں، ابا نے بھی حرام ہی کمانا سیکھا ہے۔ اگر اماں نہ بتاتی تو میں ہمیشہ ابا کی محنت کو حرام کا ہی سمجھتی۔ میں نے جب اماں کے سامنے یہ بات رکھی تو انہوں نے مجھے بہت پیار سے ایک بات کہی کہ اپنے دماغ میں کسی کے لیے بھی کچھ بھی غلط سوچنے سے بہتر ہے کہ آپ پہلے پوری بات جان لیں۔ جب تمہارے ابا نے تمہیں زیغم کے ساتھ دیکھا تو انہوں نے سب سے پہلے مجھے میسج کیا اور ساری صورتحال بتائی۔ اور رہی بات پیسے لینے کی تو وہ زیغم کے ابا پر ادھار ہیں، جو تمہارے ابا زیغم کا ہر الٹا کام کر رہے ہیں اس سے لیتے ہیں، اور پھر اس الٹے کام کرنے کا دکھاوا ختم کر کے مظلوم کو بچا لیتے ہیں۔ اور تمہیں اریسٹ کرنا ان کی مجبوری تھی، ورنہ زیغم کو سب پتہ چل جاتا۔ میں نے اماں سے پوچھا کہ ابا پر کس طرح کا ادھار ہے۔ تجسس تو جیسے بڑھتا جا رہا تھا۔ اماں نے بولا کہ وہ ابا کا معاملہ ہے، آپ اس پر دھیان نہ دو۔ اماں کو غم میں دیکھ کر میں نے عہد کر لیا تھا کہ تمام بیوہ عورتوں کا خود علاج کیا کروں گی، ان سے پوری فیس بھی نہیں لیا کروں گی۔ اب جیسے خود کی یتیمی پر بھی افسوس ہونے لگا تھا۔ آج ابا ہوتے تو شاید یہ سب نہ ہوتا۔ ابا کے لاڈ پیار بہت یاد آتے تھے، لیکن اماں کی وجہ سے کبھی دل کھول کر اپنے دکھ کا اظہار بھی نہ کر سکی۔ کاش یہ بات اماں بھی سمجھ سکتی، لیکن اماں کو میرے ابا کا نام لینا بھی سخت گراں گزرتا تھا۔ شروع میں تو ابا کا نام لینے سے بھی اماں مجھ پر ہاتھ اٹھا دیا کرتی تھیں، جس وجہ سے میں نے ڈر کے مارے اب ان کا نام لینا چھوڑ دیا تھا۔ کچھ روز بعد ہی میں اماں کے ساتھ نئے گھر چلی گئی۔ اپنا پرانا گھر چھوڑتے تکلیف تو بہت ہوئی، لیکن میں اماں کو مزید ناراض نہیں کر سکتی تھی، اسی لیے خاموشی کے ساتھ اماں کے ساتھ چل پڑی۔ وہاں جا کر پتہ چلا کہ ابا اتنے بھی برے نہیں ہیں جتنا میں ان کو سمجھتی تھی۔ شروع میں ان کے ساتھ تھوڑا عجیب لگتا تھا، لیکن حیرت اس بات کی ہوتی تھی کہ وہ میرے بغیر کھانا بھی شروع نہیں کرتے تھے۔ جب اپنی سگی اولاد ساتھ نہ ہو تو انسان دوسروں کی اولاد سے ہی اپنی اولاد کے تمام جذبات رکھتا ہے۔ اماں کے دوسرے شوہر نے مجھے ابا بن کے دکھایا تھا۔ میری تمام ضروریات کا خیال رکھتے ہوئے ابا نے مجھے ہر شے مہیا کی۔ ابا نے جو میرے لیے کیا وہ شاید ہی میرے سگے ابا میرے لیے کر پاتے۔ ابا نے میری خاطر زیغم سے اور اس کے خاندان والوں سے لڑائی لی، جس کے نتیجے میں ابا کو گولی بھی کھانی پڑی۔ کئی روز ہسپتال میں رہنے کے بعد جب ابا گھر آئے تو مجھے سب سے پہلے اپنے سینے سے لگایا اور میرے سر پر شفقت بھرا ہاتھ رکھ کر اس بات کا یقین دلوایا کہ میں اب یتیم نہیں ہوں۔ زیغم کو عمر قید کی سزا ہو گئی تھی کیونکہ وہ ڈرگز کالج میں بیچا کرتا تھا۔ اس میں اس کا باپ بھی کچھ نہیں کر پایا تھا۔ ابا مجھے روز خود کالج چھوڑ کر آتے اور لے کر آتے تھے۔ زندگی اچھی گزر رہی تھی۔
کچھ عورتیں اپنے مرے بچے کو یاد کرتی اپنی زندہ اولاد کے حقوق بھول جاتی ہیں، لیکن میری اماں نے مجھے تمام تر حقوق دیے اور میرا موازنہ کبھی بھی اپنی مردہ اولاد سے نہیں کیا۔ میں نے ڈاکٹر بننے کے بعد ہاؤس جاب کے لیے یتیم اور بیوہ عورتوں کا ہاسٹل چنا تھا۔ میں یتیم اور بیوہ عورتوں کے ہاسٹل میں ایک ڈاکٹر تھی۔ وہاں کی ہر عورت میں مجھے اپنی ماں کا چہرہ نظر آتا اور ہر یتیم عورت میں اپنا۔ میں بہت دل جوئی سے اپنا کام کرتی تھی۔ ہفتے بعد گھر ملنے جاتی، اماں بھی میرے کام سے بہت خوش ہوتی تھیں۔ ہاسٹل میں ایک عجیب بات تھی کہ جب بھی بیوہ عورتوں کو چیک کرنا ہوتا تو ان کو ایک بند کمرے سے نکال کر لاتے اور دوبارہ کمرے کو بند کر دیتے تھے، اور وہاں جانے کی کسی کو اجازت نہ تھی۔ جب میں ان عورتوں سے پوچھتی تو وہ میری بات کو ٹال دیتی اور منہ پر کپڑا ڈال کر بیٹھ جاتی۔ یہ سب میرے لیے بہت عجیب تھا، لیکن میں سب کچھ نظر انداز کر کے اپنا کام کرتی رہتی تھی۔ کئی بار میرا دل کرتا کہ اندر جھانک کر دیکھوں کہ اندر کیا ہے، لیکن پھر چھوڑ دیتی۔ کئی بار اندر سے کچھ گرنے کی آوازیں آتی۔ جب کمرے کی صفائی کی جاتی تو ڈھیروں ڈھیر مٹی نکلتی۔ ایک دن جب میں ہاسٹل میں چیک اپ کے لیے آئی تو ان لوگوں نے بیوہ عورتوں کو باہر نکالا، تو باہر نکال کر وہ لوگ کمرہ بند کرنا بھول گئے۔ تجسس کے مارے جب میں نے کمرے میں جھانکا تو میری جان نکل گئی۔ کمرے کی حالت اس قدر عجیب تھی کہ بیان نہیں کی جا سکتی تھی۔ جگہ جگہ سے دیواروں کا سیمنٹ اترا ہوا تھا۔ بدبودار کمرہ کسی کے رہنے کے قابل نہیں تھا۔ ہمارے معاشرے میں یہ سب ہی تو ہوتا آیا ہے کہ بیوہ عورتوں پر مزید ظلم کیا جاتا تھا اور یتیموں کو مزید برباد کر دیا جاتا تھا۔ میں نے وہاں علاج کرنا شروع کیا تو میری کوشش ہوتی تھی کہ میں سب کو زیادہ سے زیادہ وقت دوں، اور 2-3 بار آنر سے بات کرنے پر بھی جب ہاسٹل کی صورتحال کچھ بہتر ہوتی نظر نہ آئی تو میں نے پھر سے ہیڈ کوارٹر شکایت کی، لیکن کوئی خاطر خواہ رد عمل نہیں کیا گیا۔ جب میں نے ایک خاتون سے پوچھا کہ آپ دن بھر کھانا کیا کھاتے ہیں تو میرا کلیجہ منہ کو آ گیا جب اس نے بولا کہ اکثر رات کی روکھی روٹی کھانے کو ملتی ہے اور اکثر پیاز کے ساتھ تازہ روٹی۔ مجھے ان سب کی حالت پر چیخیں مار مار کے رونے کا دل چاہا۔ ان میں سے بہت سی خواتین پڑھی لکھی تھیں، لیکن اتنی ہمت نہیں رکھتی تھیں کہ کہیں نوکری کر سکیں، کیونکہ ہاسٹل کے رولز تھے، جو ہاسٹل میں رہنا چاہتا ہے وہ کہیں نوکری نہیں کرے گا۔ میں اگلے روز اماں کے پاس گئی اور ان کو ساری صورتحال بتا دی۔ اماں نے مجھے مشورہ دیا کہ میں اپنی تنخواہ میں سے آدھا حصہ جمع کروں اور وہ بھی اپنی تنخواہ میں سے آدھا حصہ جمع کریں گی، اور ابا بھی۔ مل کر ان خواتین کے لیے زیادہ نہ صحیح تو کچھ کیا جائے۔ سب سے پہلے میں نے ان 50 خواتین کے لیے ایک گھر کرائے پر لیا اور ان کو اس ہاسٹل سے نکال کر اس گھر میں منتقل کیا۔ پھر وہاں ان کی ضروریات کے مطابق چیزیں مہیا کی گئیں۔ میں نے اپنے ساتھ مزید کچھ لوگوں کو ملا لیا جو لوگوں کی مدد کرنا چاہتے تھے۔ اس سے مجھے بہت مدد مل گئی تھی۔ میں اب مکمل طور پر ان خواتین کی مدد کرنا چاہتی تھی۔ میں نے کچھ پڑھی لکھی خواتین کو پاس اسکول میں نوکری پر لگوا دیا، کچھ کو اماں نے اپنے ساتھ کام پر لگوایا۔ کچھ جوان پڑھی لکھی عورتیں تھیں، ان کے لیے اماں نے گھر پر ہی سلائی کڑھائی کا کام شروع کروا دیا۔ یہ نیکی کر کے ہم لوگ بہت پرسکون تھیں۔ اللہ کو راضی کرنے میں کیا سکون ملتا ہے یہ کوئی ہم سے پوچھتا۔ اگر ہم بس اپنے بارے میں سوچتے رہیں گے تو دوسروں کے بارے میں کون سوچے گا؟ اپنے حق میں دوسروں کا حق رکھنا بھی حقوق العباد میں شامل ہے۔ ہم یہ کام دل سے کر رہے تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں نے ہاسٹل کے خلاف بھی کارروائی کر رکھی تھی، جس پر سختی سے ایکشن لیا گیا اور وہ ہاسٹل سیل ہو گیا۔ ان یتیم عورتوں کے اچھے رشتے دیکھ کر ہم نے شادی کر دی۔ یہ کام بہت عرصہ ہم کرتے رہے۔ ایک جگہ سے مناسب رشتہ آیا تو اماں نے سب سے پہلے مجھ سے پوچھا کہ میں یہ شادی کرنا چاہتی ہوں۔ جواب کا حق اماں نے مجھے دیا تھا، لیکن کہیں نہ کہیں اماں کی آنکھوں میں خوف بھی تھا کہ کہیں میں انکار نہ کر دوں۔ لیکن میں نے اماں کو ہاں میں جواب دے کر اماں کو خوشی کا گیت سنا دیا تھا۔ زیغم کو اللہ کی طرف سے ایسی دردناک موت ملی کہ دنیا کافی عرصے تک اس کو یاد رکھے گی۔ زیغم نے میرے علاوہ نہ جانے کتنی لڑکیوں کے ساتھ زیادتی کر کے ان کی زندگی برباد کر دی تھی، لیکن اللہ نے اسے اس کے قابل بھی نہ چھوڑا تھا۔ میرے ساتھ جو ہوا میں نے خود کو اللہ کے سپرد کر دیا تھا۔ بے شک اللہ بہتر چال چلنے والا ہے۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔